السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ النساء آیات 43 تا 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ قریب جاؤ نماز کے اس حال میں کہ تم نشہ میں ہو، حتیٰ کہ معلوم ہو تمہیں کہ کیا کہہ رہے ہو تم، اور نہ جنابت کی حالت میں الا یہ کہ تم راستے سے گزر رہے ہو، حتیٰ کہ غسل کر لو، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر میں، یا آیا ہو کوئی تم میں سے رفع حاجت کر کے، یا ہم بستری کی ہو تم نے عورتوں سے، اور نہ میسر آئے تم کو پانی، تو تیمم کرو پاک مٹی سے، سو مسح کرو اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا، بے شک اللہ ہے خطائیں معاف کرنے والا، گناہ بخشنے والا۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا تھا کچھ حصہ کتاب الہی میں سے، کہ خریدتے ہیں وہ گمراہی اور چاہتے ہیں کہ بھٹک جاؤ تم بھی راستے سے، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہے اللہ کارساز، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے کچھ ایسے ہیں جو ہٹا دیتے ہیں الفاظ کو ان کے موقع و محل سے، اور کہتے ہیں سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نہ مانا، اور اسمع غیر مسمع، ہماری سن تیری کوئی نہ سنے، اور رائنا کو رائنا مڑوڑ کر اپنی زبانیں طنز کرنے کے لیے دین حق پر، اور اگر وہ یوں کہتے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا، اور اسمع وانظرنا، سنیے اور ہماری طرف نظر کیجئے، تو یہ ہوتا بہتر ان کے حق میں اور زیادہ زبردست بھی، لیکن دور کر دیا ہے اپنی رحمت سے ان کو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، سو وہ نہیں ایمان لاتے مگر بہت کم۔ اے لوگو جنہیں دی گئی ہے کتاب، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی ہے ہم نے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، قبل اس کے کہ ہم مسخ کر دیں چہروں کو اور پھیر دیں ان کو ان کی پیٹھ کی طرف، یا لعنت کریں ہم ان پر جیسے لعنت کی تھی ہم نے اصحاب سبت پر، اور ہے اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا۔ بے شک اللہ نہیں معاف کرتا یہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور معاف کر دیتا ہے شرک کے علاوہ جس کے لیے چاہے، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا اس نے بہتان باندھا اللہ پر بہت بڑے گناہ کا۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو پاکیزہ قرار دیتے ہیں اپنی ذات کو، حالانکہ اللہ ہی ہے جو پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر بھی ذرہ برابر۔ دیکھو تو صحیح کس ڈٹائی سے بہتان باندھ رہے ہیں یہ لوگ اللہ پر جھوٹ کا، اور کافی ہے یہی کھلا گناہ۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جن کو دیا گیا ہے کچھ حصہ کتاب الہی میں سے، کہ ایمان رکھتے ہیں وہ جادو ٹونے اور شیطانی قوتوں پر، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے انکار کیا کہ یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان کی نسبت جو مسلمان ہو چکے ہیں راستے کے اعتبار سے۔ یہی ہیں وہ لوگ کہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے، اور جس پر لعنت کر دی اللہ نے سو ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی مددگار۔ کیا ان کو حاصل ہے کوئی حصہ اللہ کی حکومت میں؟ تو پھر یہ نہ دیتے لوگوں کو ذرہ برابر بھی، یا پھر یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو عطا کیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، سو عطا کی تھی ہم نے تو آل ابراہیم کو بھی کتاب اور حکمت، اور عطا کی تھی ہم نے ان کو بہت بڑی سلطنت، سو ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جو ایمان لائے اس پر، اور کچھ ایسے بھی تھے جو رکے رہے ایمان لانے سے، اور کافی ہے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ماننے سے ہمارے احکام کو، عنقریب جھونکیں گے ہم انہیں آگ میں، جب جل جائیں گی کھالیں ان کی، تو بدل دیں گے ہم ان کی کھالیں اور کھالوں سے، تاکہ مزہ چکھتے رہیں عذاب کا۔ بے شک اللہ ہے سب پر غالب، بڑی حکمت والا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل، عنقریب داخل کریں گے ہم انہیں جنتوں میں کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، رہیں گے یہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ، ہوں گی ان کے لیے وہاں بیویاں پاکیزہ، اور داخل کریں گے ہم انہیں گھنی چھاؤں میں۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ سپرد کرو امانتیں اہل امانت کو، اور جب فیصلہ کر دو تم ان لوگوں کے مابین تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ۔ بے شک اللہ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو، بے شک اللہ ہے ہر بات کا سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان اقتدار و اختیار کی جو تم میں سے ہوں، پھر اگر جھگڑا ہو جائے تمہارے درمیان کسی معاملہ میں تو پھیر دو اسے اللہ کی طرف،
اور رسول کی طرف اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور روز آخرت پر، یہی طریقہ کار ہے بہتر اور بہت اچھا انجام کے اعتبار سے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے تم پر، اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا ہے تم سے پہلے، چاہتے ہیں یہ کہ رجوع کریں معاملات کے فیصلے کے لیے طاغوت کی طرف، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ انکار کریں طاغوت کا، جبکہ چاہتا ہے شیطان یہی کہ لے جائے بھٹکا کر انہیں گمراہی میں بہت دور۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس کی طرف جو نازل کیا ہے اللہ نے اور رسول کی طرف، تو دیکھو گے تم ان منافقوں کو کہ کہہ کے رہتے ہیں تمہارے پاس آنے سے کہ رکے رہتے ہیں تمہارے پاس آنے سے بڑی سختی کے ساتھ۔ پھر کیا کیفیت ہوتی ہے جب آ پڑتی ہے ان پر کوئی مصیبت بسبب اس کے جو کیا ہوتا ہے ان کے اپنے ہاتھوں نے، پھر آتے ہیں تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی کہ نہیں تھا ہمارا ارادہ مگر بھلائی اور موافقت کرنا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جانتا ہے اللہ اس کو جو ہے ان کے دلوں میں، سو چشم پوشی کرو تم ان سے اور سمجھاؤ انہیں اور کہو ان سے ان کے حق میں ایسی بات جو دل میں اتر جائے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اطاعت کی جائے اس کی اللہ کے حکم سے، اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھتے تھے اپنی جانوں پر تو آ جاتے تھے تمہارے پاس اور معافی مانگتے اللہ سے اور مغفرت کی درخواست کرتے ان کے لیے رسول بھی، تو یقیناً پاتے وہ اللہ کو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ سو قسم ہے تمہارے رب کی یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ فیصلہ کرنے والا نہ تسلیم کر لیں تم کو اپنے باہمی اختلافات میں، پھر نہ پاویں اپنے دلوں میں کوئی کھٹک اس پر جو فیصلہ کیا ہو تم نے، اور تسلیم کر لیں اسے جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اور اگر کہیں ہم نے حکم دیا ہوتا انہیں کہ قتل کر دو اپنے آپ کو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، تو نہ عمل کرتے اس حکم پر مگر تھوڑے ان میں سے، اور اگر یہ عمل کرتے اس حکم پر جس کی نصیحت کی جاتی ہے انہیں، تو ہوتا زیادہ بہتر ان کے حق میں اور زیادہ ثابت قدمی کا ذریعہ۔ اور اس صورت میں ضرور دیتے ہم ان کو اپنی جناب خاص سے اجر عظیم، اور ضرور ہدایت دیتے ہم ان کو صراط مستقیم کی۔ اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول کی، سو یہی ہیں جو ساتھ ان لوگوں کے کہ انعام کیا ہے اللہ نے ان پر، انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور بہت اچھے ہیں یہ لوگ بطور رفیق کے۔ یہ ہے فضل خاص اللہ کی طرف سے، اور بس کافی ہے اللہ سب کچھ جاننے والا۔